لیکن اب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، اب سبھی ٹھاڑے کے سب دوست ہیں، طاقتور کے تو سبھی جو ہے ساتھی ہیں، لہذا اب سب ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن تم دیکھنا اسلام بہت جلد پھر غریب ہو جائے گا۔ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، فعل مضارع پر جب سین آتا ہے وہ ہے مستقبل قریب، از قریب اسلام پھر غریب ہو۔ اس کے بعد سے اب تک کی تاریخ اگر میں بیان کروں تو پھر صبح ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے نہایت جامع کلمات عطا کیے ہیں۔ ایک حدیث کے حوالے سے اب تک کی تاریخ 14 برس سے چند سال کم کی تاریخ ایک حدیث میں، مسند احمد ابن حنبل کی روایت، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی۔ غالباً یہ کتاب کا یہاں تقسیم ہوا ہوگا، اس میں یہ حدیث کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ میں اگر لفظاً معاملہ لے کر چلوں گا تو معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ ترجمہ بھی، متن بھی، یہ 4 ورقہ ہے، جنہیں نہیں ملا وہ جاتے ہوئے لیتے جائیں ضرور۔ حدیث کا لب لباب کیا ہے؟ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنوائے ہیں تاریخ کے۔ پہلا دور دور نبوت، دور سعادت۔ دوسرا دور خلافت علی منہاج النبوت، نبوت کے نقش قدم پر، نبوت کے طریق پر خلافت۔ کیا مطلب؟ خلافت راشدہ میں وہ نظام جو کا تو قائم رہا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ تیسرے دور کو کہا آپ نے ظالم ملوکیت، بادشاہت۔ بادشاہت کا ایک اعتبار سے تو آغاز حضرت معاویہ سے بھی ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ، کسری العرب کہا گیا انہیں، عرب کے کسریٰ۔ لیکن معاذ اللہ یہ ظالم کے لفظ کا اطلاق ان پر نہیں ہوگا۔ ان کے 20 سالہ دور خلافت میں نہ کوئی خانہ جنگی، نہ کسی کو قتل کیا گیا، نہ کسی کے پر زیادتی کی گئی، پرامن تھا۔ اگرچہ خلافت راشدہ میں اہل سنت بھی اسے شمار نہیں کرتے، اپنی ذات میں تو راشد تھے کہ نہیں، خلیفہ تھے کہ اپنے وہ صحابی تھے کہ نہیں، اور صحابہ اولئک ہم الراشدون۔ لیکن خلافت راشدہ، خیر اہل تشیع کی جو رائے ہے وہ تو خیر علیحدہ ہے، اہل سنت جو ہے وہ بھی خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور آگے 6 مہینے حضرت حسن کے بھی بعض حضرات شامل کرتے ہیں تو ایک حدیث کے مطابق 30 سال کی مدت مکمل ہو جاتی ہے۔ ملوکیت اصولی اعتبار سے حضرت معاویہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن ظالم ملوکیت یزید کے دور سے شروع۔ اب جو دور شروع ہوا اس میں کربلا بھی ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ساتھی، ان کے خاندان والے کس طرح شہید، اور صرف وہی نہیں ہوئے، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بھی شہید کیے۔ حرم مکہ رنگین ہوا خون سے، ان کی لاش ٹنگی رہی بہت دنوں تک۔ مدینہ بھی نہیں بچا، واقع حرہ میں مدینہ کی حرمت جو ہے اس کو بٹا لگایا گیا۔ یہ دور ملوکیت کے سیاہ کارنامے، حجاج کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا دور تو ابھی عروج کی طرف جا رہا ہے، اسلام کا دور غربت شروع ہو چکا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ شے سمجھیے، ساتھ نہیں۔ پہلے 30 برس بھی ساتھ تھے، بلکہ حضور کے 23 برس بھی شامل کر لیجئے۔ پہلی نصف صدی جو ہے وہ ساتھ ساتھ دین کا بھی عروج ہو رہا ہے، ساتھ ہی امت مسلمہ کا عروج۔ اس کے بعد امت مسلمہ تو چڑھتی جا رہی ہے اور دین گرنا شروع۔ ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ کوئی 2-4 دنوں میں نہیں گرا۔ کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، یہ 6 منزلہ عمارت، شاہ اسماعیل شہید نے اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ یہ 6 منزلہ عمارت کوئی 1000 بلکہ 1200 برس میں جا کر زمین بوس ہوئی، لیکن ہے پھر وہ گریجول ڈکلائن۔ تو تیسرا دور حضور نے فرمایا ظالم ملوکیت، چوتھا دور فرمایا غلامی والی ملوکیت، ملکن جبرین۔ پہلے تو 1000 برس تک بادشاہ مسلمان تو تھے، چاہے ان میں بدماش بھی تھے، عیاش بھی تھے، ظالم بھی تھے، اچھے بھی تھے، نیک بھی تھے۔ آخر انہی میں صلاح الدین ایوبی بھی تھے، انہی میں نور الدین زنگی بھی تھے، انہی میں اورنگزیب بھی تھے، انہی میں التتمش بھی تھے، اچھے بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تھے بادشاہ، خلیفہ تو نہیں تھے۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر کا معاملہ تو وہی ہے، عیاشیاں ہیں، محل بن رہے ہیں، تاج محل بن رہے ہیں، الحمراء بن رہا ہے۔
جہاں جائے کوئی اقبال اور جا کر رو کر آ جائے، رو لے اب دل کھول کر دیدہ خونابہ بار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار۔ یہ وہ دور تھا کہ جو تھا تو دور ملوکیت، لیکن بہرحال ملوک مسلمان تھے۔ چوتھا دور آیا جبکہ غلامی کے ساتھ ملوکیت۔ کیا مطلب؟ ملکہ برطانیہ کی رعایا بن گئے تھے کہ نہیں ہم؟ ملکہ معظمہ وکٹوریا، غلام احمد قادیانی نے جو ان کی مدح لکھی ہے، جو خطابات دیے ہیں، ان کی جو اس زمانے کی تصانیف ہے انہیں پڑھیے تو صحیح۔ کہیں ہم برطانیہ کے غلام، کہیں ہم فرانسیسیوں کے غلام، کہیں ہم ولندیزیوں کے غلام، کہیں ہم اطالویوں کے غلام۔ اس صدی کے آخر میں وہ نقشہ آ گیا، شروع میں 20ویں صدی کے شروع میں، جس کا نقشہ حضور نے ایک حدیث میں کھینچا تھا۔ صحابہ سے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا یوشک ان تداعی علیکم الامم، کہ دنیا کی قومیں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ یہ ترنے والا موجود ہے، آؤ اور نوچ کو چھوڑ کر کھاؤ، ادھر سے ہم کھائیں گے ادھر سے تم کھاؤ، یہ تم لے جاؤ یہ ہمارے پاس رہے گا۔ مصر انگریزوں کے پاس رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام فرانسیسی لے جائیں اور لیبیا اطالوی لے جائیں اور موراکو اور تونس یہ سب جو ہیں یہ فرانسیسی لے جائیں، ہسپانیہ سہارا لے جائے، یہ سب لے جاؤ، آؤ ٹکا بوٹی کر کے کھا جاؤ۔ سلطنت عثمانیہ ختم، 1924 میں خلافت بھی ختم، نام کی خلافت، حقیقی خلافت نہیں تھی۔ پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا بڑی طاقت تھی اس میں۔ خلیفہ اگر جہاد کا اعلان کر دیتا اس گئے گزرے دور میں بھی، تو جیسے کہ اس انگریز کمانڈنٹ نے کہا تھا کہ لاکھوں مسلمان نکل آئیں گے سروں سے کفن باندھ، اس میں کوئی شک۔ یہ تھا چوتھا دور، اور تھا نہیں ابھی ہے۔ یہاں سے اب ذرا بات شروع ہو رہی ہے، اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ کہنے میں تو یہ آتا ہے اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے، حقائق بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس صدی کے آغاز میں تو اسلام اور مسلمان دونوں انتہائی زوال کو چلے گئے، اس کے بعد سے عروج شروع ہوا ہے کچھ۔ تقریباً 25 برس میں تمام عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ سن 47 میں پاکستان بن گیا، مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل۔ انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں۔ تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے، لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، یہ کرسچین کولونیلزم تھا۔ انگریز کون تھے؟ عیسائی۔ فرانسیسی کون تھے؟ ولندیزی کون تھے؟ ہسپانوی کون تھے؟ اطالوی کون تھے؟ یہ عیسائیوں کی کولونیل حکومتیں، نو آبادیاتی حکومتیں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی۔ وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے۔ چوتھا دور ابھی جاری ہے، اس کو مختصر طور پر تو یوں کہوں گا کہ ایک سیلاب آ رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے۔ نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو، کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ، چھاچ ان کو بھی دیتے رہو۔ یہ پورا فلسفہ یہود کا ہے، زائنزم کے نام سے جو دنیا میں چل رہا ہے۔ یہود کا کہنا یہ ہے کہ اصل انسان صرف ہم ہیں، 13 ملین یا 14 ملین، 1.5 کروڑ سے بھی کم انسان دنیا میں یہودی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اصل انسان ہم ہیں، باقی یہ 6 ارب جو بھیڑ نظر آتی ہے دنیا میں، یہ اصل میں حیوان ہے، شکلیں انسانوں کی سی ہیں، یہ گوئمز ہیں، یہ جینٹائلز ہیں۔ ان گوئمز اور جینٹائلز کا خون چوسنا ہمارا حق، جیسے گائے کا دودھ پینا ہمارا حق، بیل کو ہل میں جوتنا ہمارا حق، گھوڑے کو ٹانگے میں جوڑنا ہمارا حق۔ البتہ گائے کو بھی کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، بھوکی مرے گی تو دودھ کہاں سے لوگے؟ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے۔ اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سبسسٹنس لیول کے اوپر تو باقی رکھو،
باقی ان کی محنت، ان کی کوشش، ان کی جدوجہد، گھوڑے پر اگر آپ نے جو بھی ٹانگے باندھ ہے، اس نے اگر 100 روپے شام تک کمائے ہیں تو 20-25 تو بہرحال گھوڑے پر بھی ڈالے گا، باقی اس کی کمائی ہے۔ سبسسٹنس لیول ان کو دو تاکہ یہ کل بھی کام کرنے کے قابل ہو، لیکن سارا سودی نظام کے ذریعے سے ان کا خون ہم کشید کرتے تھے۔ یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے، وہ استعمار اور تھا، وہ کولونیل رول۔ انگریز آ گیا، اب انگریز جب ہندوستانیوں کو نظر آتے تھے تو ہندوستانیوں کا خون جوش میں آتا تھا کہ نہیں؟ بغاوت کرتے تھے، مارتے تھے، پھر وہ ہندوستانیوں کو مارتے تھے۔ تو مار رہے ہیں اور مر رہے ہیں، یقتلون و یقتلون۔ حاصل کیا ہے؟ ہمیں آم کھانے سے غرض ہے، پیٹ گننے سے کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کر کے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ یہ ہے چوتھا دور جس کی نئی شکل صرف بدل گئی ہے۔ پورے عالم اسلام میں حکومت میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں۔ ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ، دوسرا لے آؤ۔ کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے۔ الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے۔ الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے۔ لیکن لگائے رکھو انہیں، کرکٹ کے میچ میں الجھائے رکھو، دیکھتے رہے صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہی نہ چلے کون ہمارا خون چوس رہا ہے، کتنی جوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ مست رکھو، اقبال نے تو کہا تھا نا، مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں اسے۔ اس سے کہیں زیادہ لذت جو ہے وہ اب وہ میچ دیکھنے میں آ رہی۔ لگاؤ ان کو، طرح طرح کے نام سے جو ہے جوئے کے اندر لگاؤ۔ یہ تمام دھندے اس لیے ہیں، یہ اس میں مگن رہے حیوانوں کی طرح۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ بھی ان کے پروٹوکول میں ہے، اخلاقی اعتبار سے انہیں کرپٹ کر دو۔ انہیں تمیز ہی نہ رہے بیٹی میں اور بیوی میں، انہیں تمیز نہ رہے مرد اور عورت میں۔ حیوان، بالکل حیوان۔ انسانیت کہیں رہ گئی تو کسی اور بغاوت کا اندیشہ ہے۔ عورت کو باہر نکالو گھر سے، اسے شمع محفل بناؤ، اسے ہتھیاروں، اسے اشتہاروں کا موضوع بناؤ۔ موٹر سائیکل کا اشتہار ہے تو عورت، چائے کا اشتہار ہے تو عورت۔ یہ سارے کھیل یوں ہی نہیں ہو رہے، پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن 1897 کے ان کا ذرا مشاہدہ کیجیے تو معلوم ہو جائے گا جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہود کی وہ سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقصد بعثت کی تکمیل کا سیلاب جب چلا تھا، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کس نے روکا؟ نہ ایرانیوں کی تلواریں روک سکی، نہ رومی لیجنز، رومی فوجی، دنیا جو ہے تھراتی تھی ان کے نام سے، نہیں روک سکے اس سیلاب کو۔ حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے، تم اپنی تعداد پر نہ جانا، اپنے اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے جو موت کا خواہش مند ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ بال غنیمت نہ قسمت کشائی، اسے کون شکست دے گا؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ سارا پیکج ہے۔ یہ پیکج کا لفظ آج کل بہت استعمال ہو رہا ہے، پیکج۔ یہ پورا پیکج ہے، انسان کو حیوان بناؤ، جنسی اعتبار سے حیوان، اور اس کو حیوان کی سطح پر لا کر کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں۔ یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی۔ شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے، ابھی ہم غلام ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر، قرقمین بن کر بیٹھا ہے آ کر۔ معین صاحب کیا کرنے آئے تھے؟ قرقی کرنے آئے تھے۔ اب شاہد برقی صاحب کیا کرنے آئے؟ قرقی کرنے آئے۔ بے نظیر تو اس لیے بدنام ہو گئی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، فلاں شے مہنگی، وہ گئی تو اس کے بعد جو مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے وہ کون لا رہا ہے؟ اور ابھی نہ معلوم کتنی حکومتوں کے جھٹکے ہوں گے، کتنی حکومتیں قربان ہوگی۔ یہ دور ہے چوتھا دور۔ حالات دن بدن اور خراب ہو رہے ہیں، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اس وقت جو اب استعمار آ رہا ہے وہ یہودی استعمار ہے۔ خود عیسائی ان کے اعلی کار ہیں۔ پوری دنیا میں ایک سول سپریم پاور امریکہ،
اور امریکہ کی جان حقیقت میں یہودیوں کے ہاتھ میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں۔ بظاہر آپ یہ کہہ سکتے ہیں یو این او، نیو ورلڈ آرڈر کی امین، کسٹوڈین کون؟ یو این او۔ یو این او کون؟ امریکہ کی لونڈی۔ اور امریکہ کی جان کس کے ہاتھ میں؟ یہودیوں کے۔ یہ عالمی استعمار، اس کا طوفان چلا رہا ہے۔ آخری ٹکراؤ ہونا ہے امت محمد اور یہود کے مابین۔ شیطانی قوت کا سب سے بڑا نمائندہ یہودی، وہ جو اقبال نے اشعار کہے تھے، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لوسیفر، اس کا اعلی کار آرڈر آف الومیناٹی، اس کے اعلی کار میسن، فری میسن، فلاں اور فلاں اور فلاں، زائنزم کے نام سے تحریک۔ 2000 برس کے بعد یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی 1948 میں۔ میں نے 2000 برس کہے تھے پہلے بھی۔ سن 70 عیسوی میں یہ بے دخل کیے گئے تھے فلسطین سے اور یروشلم سے۔ ان کا ہیکل سلیمانی، اور وہ بھی نمبر 2 تھا، سیکنڈ ٹیمپل۔ پہلا ٹیمپل پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں یا بخت نصر کے ہاتھوں برباد ہوا تھا، وہ تو حضرت مسیح سے بھی 600 برس قبل۔ پھر انہوں نے بعد میں بنایا اپنا ٹیمپل، سیکنڈ ٹیمپل کہلاتا ہے۔ سن 70 عیسوی میں رومنز نے اسے بھی گرا دیا، وہ آج تک گرا پڑا ہے، اس کی صرف ایک دیوار سلامت ہے، کوئی چھوٹی سی کہیں، جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور سر پھوڑتے ہیں اپنا اور ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں۔ سن 70 میں انہیں جو دیش نکالا ملا تھا فلسطین سے، تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جب یروشلم فتح ہوا ہے، اس کے بعد سے انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت ملی۔ حضرت عمر نے رحم فرمایا کہ تم بھی آ سکتے ہو یہاں، لیکن جو کرسچنز نے، عیسائیوں نے جب قبضہ دیا تھا، کیونکہ فتح نہیں کیا تھا مسلمانوں نے یروشلم کو، فتح نہیں ہو سکا، وہ تو انہوں نے ایک معاہدے کے تحت ہینڈ اوور کیا ہے، سرنڈر کیا ہے، اور اس معاہدے میں عیسائیوں نے یہ بات طے کرا دی تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی، آئے زیارت کریں چلے جائیں، مکان نہیں خرید سکتے، زمین نہیں خرید سکتے، سیٹل نہیں ہو۔ لیکن 1900، بلکہ نوٹ کر لیجئے 1897 میں، اب یہ 1997 آ رہا ہے اگلے سال کیا، آپ تو بہت قریب آ گیا، سال تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، 1 مہینے بعد، 1.25 مہینے بعد شروع ہو رہا۔ پورے 100 برس قبل یہودی بینکرز تھے، کچھ بڑے بڑے بینکرز، سوئٹزرلینڈ میں جمع ہوئے، نقشہ بنایا، اسکیم بنائی۔ سازش کی صلاحیت اللہ نے بے پناہ دی ہے، دولت بے شمار جمع کر چکے تھے سودی نظام سے۔ 20 برس کے اندر اندر برطانیہ کے ذریعے سے اعلان کرا لیا بالفور ڈیکلریشن۔ سن 70 اور 1917 کتنا فرق ہوا اس میں؟ 1800 برس سے زائد عرصہ۔ ان کا داخلہ ممنوع تھا پہلے 500 برس، بعد میں داخل ہو سکتے تھے، آباد نہیں ہو سکتے تھے۔ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن کے ذریعے حق مل گیا کہ ہاں یہ بھی آ سکتے ہیں، مکان خرید سکتے ہیں، چونکہ اب ظاہر بات ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد مسلمان تو چت پڑا ہے، کون بولے گا؟ اندیشہ ہو سکتا تھا تو ترک خلافت سے ہو سکتا تھا کہ کہیں تنگ آمد بجنگ آمد، خلیفہ کہیں اعلان کر بیٹھا جہاد کا تو کیا ہو جائے گا پوری دنیا میں، لہذا خلافت ختم کرواؤ۔ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی تباہ، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ میں صبح بتا چکا ہوں آپ کو، فری میسن تھا مصطفیٰ کمال پاشا۔ بہرحال 1917 کا بالفور ڈیکلریشن، اب آنے شروع ہوئے یہودی آیا، کسی عرب سے پوچھا بھائی اس مکان کا کیا مانگتے ہو؟ یہ 2 لاکھ، لو بھائی 3 لاکھ لے لو، لیکن صبح نکل جاؤ۔ اس کھیت کے کتنے دام ہیں؟ جو دام بتاؤ اسے بڑھ کر کے جلدی سے جاؤ۔ اس وقت انہوں نے ابتدا میں کوئی تشدد نہیں کیا، لیکن دولت، اس کی چمک ہوتے ہوتے اتنے قدم جما لیے کہ پھر 1948 میں اسرائیل ایک ریاست کی حیثیت سے دنیا میں قائم۔ اس کے ساتھ جوڑ ملا لیجئے 1947 میں پاکستان قائم ہوا تھا۔ یہ ہم اکثر واقعات یوں ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی آ کر جوڑ مل گئے ہیں، تاریخ کے کچھ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ پیچھے اللہ تعالیٰ کی مشیت، وہ جو پیچھے کار فرما ہوتی ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ بہرحال 1948 میں قائم ہوا، 19 برس کے بعد 1967 میں جنگ، اور اس نے اپنے حدود بڑھا لیے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں۔ یروشلم پر بھی قبضہ ہو گیا،
1967 سے اب یروشلم ان کے قبضے میں ہے. 30 برس ہونے کو آئے ہیں اور اب یوں سمجھیے کہ تلی ہوئی ہے. اس وقت تاریخ کی ترازو تنی ہوئی ہے. وہ لوگ تلے ہوئے ہیں مسجد اقصی کو شہید کر کے اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانے کے لیے. سارا کام ہو چکا ہے، نقشے بن چکے ہیں. پچھلے دنوں مسجد اقصی کے ڈوم کے لیے شہنشاہ جو ہیں اردن کے شاہ حسین، انہوں نے کتنے من سونا دیا تھا تاکہ اس کے اوپر پتلی چڑھا دی جائے. تو یہودیوں نے کہا تھا یہ سارا سونا ہمارے ہیکل کی تعمیر کے کام آئے گا. کھل کر کہا. اب یہ کہ مسجد اقصی کے ساتھ جانے والی ٹنل کھول دی گئی ہے. کوئی دن کی بات ہے کہ کوئی یہودی، کوئی جنونی جائے گا وہاں پر جا کر ایکسپلوسیو رکھ آئے گا اور اس ایکسپلوسیو کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو جائے. پھر کہیں گے بھائی ہمارا کوئی جنونی کر گیا. جب کر گیا تو چلو اب جو ہو گیا فیٹ اکمپلی ہے یہ، اب یہاں ہمارا ٹیمپل بن گیا. اور امت مسلمہ کی نبض وہ دیکھ چکے ہیں ایودھیا کی مسجد گرا کر. پوری دنیا میں کسی مسلمان کو محسوس ہی نہیں ہوا. ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہوا احتجاج کے لیے، غیر منظم مشتعل ہو گیا، پولیس کے ہاتھوں 6000 آدمی مارا گیا. پاکستانی اٹھے، مندر گرا دیے اور پھر وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے بنا کر دیے. باقی پورے عالم عرب میں کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. دیورس RSS کا جو گرو تھا، ابھی مرا نہیں ہے لیکن اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے اس نے ایک چوتھے گرو کو حوالے کر دیا ہے. RSS راشٹریہ سیوک سنگھ، اس نے یہ سرکولر ایشو کر دیا تھا پورے ہندوستان کی ہندو جماعتوں، انجمنوں، سوسائٹیوں کو. اب ہمیں طے کر لینا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سرزمین کو مسلمان کے وجود سے ہم پاک کریں. اور میں تمہیں پورا اطمینان دلاتا ہوں کہ کہیں کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا. کوئی تھوڑا سا پاکستان میں، کوئی بنگلہ دیش میں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. انہیں پورا یقین ہے عالم عرب اور بقیہ پورا عالم اسلام بولے گا نہیں. بہرحال یہ جو فضا تنی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب میں صرف آخری بات آپ سے کروں گا. فضا بہت خراب، حالات بہت خراب، لیکن اس مایوسی کے اندھیارے میں خوشخبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کہ یہ چوتھا دور بھی بالآخر ختم ہوگا اور 5واں دور آئے گا. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. پوری حدیث اس کتابچے میں ہے، دیکھ لیجئے گا. اور اب جب یہ خلافت آئے گی، 2 حدیثیں اور موجود ہیں جو میں نے شروع میں پڑھی بھی ہیں. ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی، کل کرۂ ارضی پر ہوگی، تمام عالم انسانیت پر ہوگی. دیکھیے، ہر انسان کے وجود کے 2 حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود، اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا. ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. 2 جگہ آئے تھے قرآن مجید میں، ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے غضب نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں؟
یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحبزادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا نام. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس طرح پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمان. آپ عبد الرحمان کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت ہے، یا ابت ہے، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لے گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں، ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا. جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے میں. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص ہیں. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے میں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں. آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی، اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم. لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں. سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے. معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے. دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہیں. اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست. لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھے. اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچ تان کے سوا کچھ نہیں. بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات. اب آئیے شرک فی الصفات. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے. وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لے. بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے. ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے. لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے. اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں. اللہ موجود،
ہم بھی موجود، اللہ زندہ ہم بھی زندہ، اللہ علیم تو انسان علیم بھی علیم نہیں علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے، انسان علامہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سنتا ہے سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے۔ ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں، اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے، ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں، تو کل مخلوقات۔ جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے، گن کر یاد کیجئے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں، حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا تھا، اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے، اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کوئی ہو کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا، اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ 2 فرق ہو گئے۔ اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود۔ مخلوق کی ذات محدود کسے باشد، صفت بھی محدود۔ 3 فرق، ذاتی عطائی، قدیم حادث، لا محدود محدود۔ 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس پہ یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے، یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے۔ علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا، ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں۔ مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود، اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے۔ تینوں چیزیں سامنے رہے، شرک نہیں ہوگا۔ ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، شرک ہو جائے گا۔ یہ ساری صفات پر لے آئیے۔ اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے، زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے۔ اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی۔ الحی، ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے۔ محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے، اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم ہے۔ یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب 2 مسئلے میں یہاں حل کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا، انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے، تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں صاحب عالم میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں صاحب عال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوں،
میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے،